السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے۔ رمضان چل رہے ہیں اور اس میں بہت زیادہ بزی شیڈیول رہتا ہے، اسپیشلی فور لیڈیز۔ ہم لوگوں کو گھر کے کاموں میں فرصت نہیں ملتی ہے کیونکہ ماشاءاللہ اتنا کام بڑھ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عبادت پہ توجہ نہیں دے پاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جب آپ گھر کا کام کریں تو اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کا وتر کرتی رہیں، اور جب خالی ٹائم ملے تو اپنے قرآن پڑھیں، دل کو بہت زیادہ سکون ملے گا۔ رمضان چل رہے ہیں، اس کا پورا فائدہ اٹھائیں، کیونکہ نیکسٹ ایئر پتہ نہیں ہمیں نصیب ہو نہیں ہو، اور یہ اتنا برکت رحمت والا مہینہ ہے، اللہ اس میں ہر دعا قبول کرتا ہے۔ تو اپنے گناہ معاف کرائیں اپنے والدین کے لیے، اور اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، جو بھی مشکلات ہیں، جس نے بھی دعا کے لیے فرمایا، اور سبھی مسلمان کے لیے، اور جو مرحوم اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے اپنے، سبھی کے لیے دعا کرے۔ اس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور بس رمضان کا فائدہ اٹھائے۔ اور میں نے اس پہ ایک چھوٹی سا قصہ آپ کو سنانا چاہ رہی تھی، اور وہ میں بھی اسٹارٹ کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں، میں نے یہ ویج پکوڑی بنا رہی، مکس ویج، مطلب سب ملی ہوئی جو ہوتی ہے، پیاز، آلو، دھنیا، ٹماٹر، اس میں آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں، کارنس بھی ڈال سکتے ہیں، مشروم، لیکن میں نے اس میں صرف پیاز، آلو اور دھنیا ڈالا، اور ایک طرف بنا رہی ہوں مشروم کی پکوڑی۔ اور مشروم کو نا میں نے پکوڑی بنانے سے پہلے آدھا گھنٹے نا اچھے سے واش کر کے ونیگر میں تھوڑا سا بھگو دیا تھا، اس سے مشروم کے اندر کی ڈسٹ اور سب نکل جاتے ہیں۔ اور یہ نا آپ ڈرائی کر کے بنا سکتے ہیں مشروم کے پکوڑے، لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے، تو میرے پاس تھوڑا ٹائم نہیں تھا، اسی لیے میں نے بس اسے اچھے سے واش کیا اور اسے کٹ کیا بیچ میں سے۔ اس کی پکوڑی بہت مزے کی ہوتی ہے، ایک بار ٹرائی ضرور کرے گا، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، ہمارے گھر میں بلکہ سبھی کو اچھی لگتی ہے۔ تو ہاں، میں نے قصہ یہ سنا رہی تھی کہ ایک نا عورت تھی، اور ان کا نا لڑکا بیمار تھا، چھوٹا بچہ مطلب، اور وہ اللہ والی تھی، دعا کرا کرتی تھی، اور ان کے لڑکا اس قدر بیمار تھا کہ اس کا جو علاج تھا نا وہ ایک اسپیشل ڈاکٹر ہی کر سکتا تھا، اور وہ ڈاکٹر کہیں مطلب باہر کنٹری میں تھا، الگ اس میں تھا، تو وہ اتنے ان کے پاس اسباب نہیں تھا، اتنے پیسے ان کے پاس نہیں تھے کہ اس بچے کا علاج کرا سکے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے دعا کرا کرتی تھی کہ اللہ بس میری مشکل آسان کر، اور میرے بچے کی نصیب میں بہتری کر، اللہ تعالیٰ مجھے اتنا اسباب بنا کہ میں اپنے بچے کا اچھے سے علاج کرا سکوں۔ تو اب اللہ کرتا کیا ہے، وہ جو ڈاکٹر تھا نا جو ان کے بچے کا علاج کر سکتا تھا، اس ڈاکٹر کا کیا ہوتا ہے، ایک سیمینار ہوتا ہے کہیں ادر کنٹری میں، تو وہ فلائٹ کے تھرو جا رہا ہوتا ہے، تو راستے میں جو فلائٹ ہوتی ہے نا وہ خراب ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کے لیے وہ فلائٹ ڈیلے ہو جاتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، ایئرپورٹ پر رکنا مناسب نہیں ہوتا، تو وہ کار لے کے وہ سوچتے ہیں میں کسی ہوٹل میں اسٹے کر لیتا ہوں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ڈرائیور کو بولتے ہیں، مطلب اپنے ڈرائیور نہیں، وہ کیب کرتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ بھیا مجھے کسی اچھے سے ہوٹل میں رکوا دیجیے اگر یہاں کوئی ہو آس پاس۔ تو اب اتنا طوفانی موسم ہوتا ہے، بہت تیز بارش ہوتی ہے، ہوا چل رہی ہوتی ہے، تو وہ جو کیب ہوتی ہے نا وہ بارش سے بس تھوڑی دور ہی چل پاتی ہے، اور جا کر ایک بستی کے گاؤں کے بیچ میں مطلب رک جاتی ہے، کیونکہ آگے پانی بہت فلو کر رہا ہوتا ہے، تو مناسب نہیں ہوتا کہ وہ آگے کار لے کے جائے۔ تو وہیں ڈاکٹر سوچتے ہیں کہ مجھے یہیں کسی بستی میں کسی گھر میں اسٹے کر لینا چاہیے کچھ ٹائم کے لیے، تو وہ کیب والے سے بولتے ہیں بھیا مجھے یہیں اتار دیجیے اور آپ چلے جائیے، اس کو پیسے دیتے، کیب والا چلا جاتا ہے واپس، اور وہ اسی بستی میں ایک گھر میں جاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، تو اندر سے وہی عورت نکل کر آتی ہے، وہ بولتے ہیں کہ میں مسافر ہوں اور مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ کے گھر میں پناہ چاہیے، اور کیا کہتے ہیں، کیا میں تھوڑی دیر کے لیے رک سکتا ہوں آپ کے گھر میں، موسم بہت خراب ہے۔ تو وہ دیکھتی ہیں، تو وہ ڈاکٹر مطلب صحیح لگتے ہیں، دیکھنے میں بھلے آدمی لگتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے آپ میرے گھر میں رک سکتے ہیں۔ اب وہ اندر جب جاتے ہیں تو وہ بیچاری بہت غریب تو ہوتی ہیں، ایک طرف جہاں نماز بچھی ہوتی ہے، وہ اپنی نماز ادا کر رہی ہوتی ہے، وہ اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک چارپائی پہ بچہ لیٹا ہوا ہے، تو وہ بولتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ مطلب برا نہیں مانیے گا، اس بچے کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ بولتی ہیں یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کو ایسی پرابلم ہے، ایسی بیماری ہے کہ یہاں کا کوئی ڈاکٹر اس کو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے جو اس ڈاکٹر کا وہ نام لیتی ہے،
ایک ڈاکٹر ہے فلاں جانا، اور وہاں اس کو لے جانا پڑے گا، لوگ بولتے ہیں کہ وہی اس کا اچھے سے علاج کر سکتے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر مطلب حیرت میں رہ جاتا ہے، اس کا رواں کھڑا ہو جاتا ہے سن کے اس لیڈیز کی باتیں۔ تو بولتے ہیں اس ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ تو وہ اس ڈاکٹر کا نام بتاتی ہے۔ تو وہ بولتے ہیں کہ اس بچے کا علاج میں کروں گا۔ تو بولتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ کہتے ہیں جی، آپ جس کا ذکر کر رہی ہیں نا، میں وہی ڈاکٹر ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ دیکھو کیسا اسباب بناتا ہے کہ شاید یہ آپ کی دعا کا ہی اثر ہے جو اللہ نے مجھے آج آپ کے گھر لا کے کھڑا کر دیا۔ تو بس یہی ہے کہ بس اگر آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے اور نہیں ہے اتنا حساب، تو اپنے اللہ سے دعا کریں، اللہ انشاءاللہ اسبابی غیبی آپ کی مدد کرے گا، چاہے وہ کہیں سے بھی کرے، کیسے بھی کرے۔ یقین اپنے اللہ پہ ہونا چاہیے، اللہ کے سوا ہمیں کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ تو وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس بچے کا علاج کرتا ہے، اور وہ بچہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوری بہت اچھی تھی، بس اسی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اوپر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اور بس ہمیشہ اللہ پر یقین رکھیے، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کریے گا، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ویڈیو انجوائے کریے۔ مچ لو، اللہ حافظ۔